گورشاہی مرحبا یا مالک گورشاہی المدد۔ سلگ رہی ہیں اگر بتیاں سی مجھ میں، سلگ رہی ہیں اگر بتیاں سی مجھ میں، آپ کی یاد نے مہکا دیا جلا بھی دیا۔ یہ شعر تو چھوٹا سا ہے، لیکن جب وہ سرکار سیدنا گورشاہ امام مہدی علیہ السلام پاک نے ہمارے پر کرم کیا تو وہ جو نور کا ذکر بتایا، نور کی تعلیم بتائی، تو آپ یقین کریں جیسے یہ شعر میں نے پڑھا تھا میرا تو سیدھا دھیان اس نور کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، لکھتا ہے کہ سلگ رہی ہیں اگر بتیاں سی مجھ میں، یعنی کہ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ 40 سال بعد یہ مخلوقیں مفلوج ہو جاتی ہیں، یعنی مردہ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جیسے ایک جانور مر گیا، ایک کتا مر گیا، سیم ہماری زندگی ویسے ہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اندر سے نہ جگایا، دھڑکنوں میں ذکر نہ بسایا، ان مخلوقوں کے اوپر نہ ہم نے ضربے لگا کے ان کو کچھ ہلایا جلایا، تو سمجھو یقین کر جو سیم ہماری زندگی جانوروں والی ہے۔ جانور بھی زندگی میں آتا ہے، کھاتا پیتا، بچے پیدا کرتا، مر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سیم ہماری زندگی بھی ایسی ہے۔ آپ یقین کریں ان مولویوں نے لوگوں کا ایسا ذہن بنا دیا ہوا ہے کہ تم نے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے اور تم لوگ تو سیدھے جنتی ہو، بس نماز پڑھو روزہ رکھو تو جنتی ہو۔ نہیں مولویوں، ایسے تم ان لوگوں کو جنت میں نہ تم خود جاؤ گے نہ یہ جا پائیں گے، جیسا تم لوگوں نے ان عوام کا اس کا ذہن بنا دیا ہے۔ کیوں؟ جنت میں تب بھی بندہ جائے گا جب اس کے اندر نور ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت والے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ جب تمہارے اندر نور ہی نہیں ہوگا، تمہارا اندر کالا ہوگا، تمہارے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو تم کیسے جنت میں جا سکتے ہو؟ اور سب سے پہلے جو ان مولوی حضرات ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بس یہ کام کر لو جنت میں جاؤ گے، بس یہ کام کر لو جنت میں جاؤ گے، ان کو بتاؤ کہ کون سی جنت میں جاؤ گے؟ جنتوں کے بھی اپنے ایک درجے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ منہ اٹھا کے جنت میں چلا جائے گا۔ جو نماز پڑھ رہا تھا، دھوکہ بھی کر رہا تھا، لوگوں کو حق بھی مار رہا تھا، تو وہ جناب نماز خالی پڑھتا رہا تھا، وہ سیدھا جنت میں چلا۔ جنتوں کے بھی اپنے درجے ہیں، یہ نہیں کہ ہر ایک بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ 7 جنتیں 7 جہاں ہیں، ہر ایک جنت کا اس لطیفہ قلب سے ان کا تعلق ہے۔ یہ جتنا تعلق اس بندے کا ان مخلوقوں کے ساتھ ہوگا، جو مخلوق کے اوپر اس نے جیسے اس کو جگایا ہوگا، اسی درجے کے حساب سے وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو خدارا ان لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ ان مولویوں، یہ جیسے ذاکر نائک جیسے بیکار الو کے پٹھے مولوی ہیں، اور یہ جو انجینئر مرزا جیسے ہیں، ان کو اپنی شادی کے پیسے کی سنت یاد آ جاتی ہے، تو یہ جو ذکر قلب والی سنت ہے یہ ان کو یاد نہیں آتی کہ ذکر قلب بھی ایک سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں لیکن ہمارا دل نہیں سوتا۔ تو اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے کہ دل نہیں سوتا، یعنی کہ دل ذکر کرتا تھا۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سوتے بیٹھتے کربنوں کے بل بھی میرا ذکر کر، وہ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے۔ ان جو لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے، وہ بتاؤ لوگوں کو کہ یہ آیت ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ کسی خطبے قرآن، کسی مولوی سے آپ کوئی خطبہ ان کا اٹھا کے دیکھ لیں کہ کوئی قرآن کے مطابق ان کو سمجھا رہا ہوگا، کوئی بیان کر رہا ہوگا؟ نہیں، اپنی بڑائی۔ اور خدا کی قسم سرکار سیدنا گورشاہ امام مہدی علیہ السلام ہم گنہگاروں کے اوپر ایسا کرم ہے۔ ابھی یہ کتاب ہے نا، مثلا کتاب یہ دین الہی کتاب مقدس، ایک میں ایک لفظ بھی ادھر ادھر پڑھنے کو نہیں دل کرتا، زبان ہی رک جاتی۔ ایسی کوئی سرکار پاک نے کرم نوازی، اس کتاب کے اندر اتنا فیض ہے۔ سیدی یونس الغور صاحب فرما رہے تھے، میں سنا کہ سرکار پاک فرمایا کہ اس کتاب میں اگر کوئی ایک نقطہ بھی کسی نے آگے پیچھے کیا نا تو اس کتاب میں فیض نہیں لوگوں کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب نہیں ہے، یہ سمجھیں ایک اللہ نے جیسے ایک لیٹر دے کر بھیجا ہے سرکار سیدنا گورشاہ امام مہدی جیسی ہستی کو دے کر
کہ لوگوں یہ پڑھو اور میری طرف چل پڑو، ٹھیک ہے؟ تو الرا ٹی وی دیکھیں، ذکر قلب حاصل کریں، ذکر قلب کے ذریعے انشاءاللہ ہم نے ان مولویوں کی بات بالکل نہیں سننی ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہو، باشعور لوگ ہو، ابھی دنیا بدل گئی ہے، دیکھ لو کہ قرآن میں، حدیث میں ذکر قلب کے بارے میں آیا ہوا ہے، لیکن یہ مولوی جھٹلا رہے ہیں۔ مولوی کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ یہ سنت ہے اصل۔ یہ جو ظاہری سنتے ہیں ان مولویوں نے اپنائی ہیں، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ صرف ظاہری سنتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باطنی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ ذکر قلب حاصل کریں، الرا ٹی وی دیکھیں، گور شاہی مرحبا۔